ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی بادشاہی اکیلے اللہ احکم الحاکمین کی ذات ببرکت کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہان پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکت پر حضرات ذی وقار اس گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں چند ایسی باتوں کی نشاندہی آپ کے سامنے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی آمد کی خوشی کا نام لے کر مسلمانوں کا ایک طبقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح گستاخی کر جاتا ہے۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کی توفیق و رحمت سے یہ بات آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ محبت رسول ہے کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے محبت کس طرح کر کے دکھائی۔ انتہائی دل جمعی کے ساتھ سنیے گا اور پھر ہر شخص اپنا اپنا اندازہ لگائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی محبت کیسی تھی اور آج ہمارے ہاں محبت رسول کا معیار کیا بن گیا ہے۔ سب سے پہلے ایک مثال سمجھیں کہ ایک شخص کی گھر کے اندر بیمار ماں پڑی ہو، جس کو کئی بیماریوں نے گھیرا ہوا ہو، یا اس کا والد ہے، اس کو شوگر کی بیماری ہے، مثال دیتا ہوں، تو وہ اپنے بیٹے کو کہے کہ بیٹا مجھے یہ انسولین بازار سے لا کے دو، میری شوگر یہ مجھے بہت پریشان کر رہی ہے، میری اس بیماری کے اندر مزید اضافہ ہو رہا ہے، اور بیٹا لوگوں کے سامنے یہی کہتا رہے کہ میں اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور ماں کہے کہ بیٹا مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلا دو، بیٹا کہے کہ نہیں میں اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا ہوں، میری ماں زندہ باد، میں اپنی ماں کے نام سے مر مٹنے کے لیے تیار ہوں، ماں کہے کہ بیٹا مجھے پانی پلا دو، لیکن یہ ماں کے آگے سے نعرے لگاتا رہے، بھوکی ماں کو کھانا نہ کھلائے، پیاسی ماں کو پانی نہ پلائے، بیمار ماں دعائی کو ترستی ترستی اس دنیا سے چلی جائے، یہ صرف ماں کی محبت میں نعرے لگاتا رہے اور پھر اس کی خدمت تابعداری ہے وہ نہ کرے، تو ذرا سوچ کے بتائیے کہ ایسے شخص کو دنیا دار لوگ کیا کہیں گے کہ ظالم اس کو کھانے کی ضرورت تھی، تو نے گھروں کو سجا لیا، اس کو پیاس کی ضرورت تھی، تم نے اس کے نعرے پہ نعرہ لگاتا رہا، وہ اپنی بیماری میں تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے گئی، اور تو ماں کے صرف نعرے لگاتا رہا
اور اس کی بیماری کا اور اس کے حکم کا کوئی خیال نہیں رکھا، اس شخص کو کوئی بھی عقل والا انسان نہیں کہے گا۔ اصل جو چیز تھی ماں کی محبت تھی، وہ یہی تھی کہ ماں کی تابعداری کرتا۔ یہ نعرے نہ بھی لگتے تو کوئی بات نہیں، ماں کے پیاسی تھی تو پانی پلاتا، بھوکی تھی تو کھانا کھلاتا، بیمار تھی تو اس کی تیمارداری کرتا اور اس کے لیے دوائی لا کے دیتا۔ اصل محبت یہ تھی جو اس نے ادا نہیں کی۔ اب لوگوں کے اندر جتنا مرضی ولولہ اور وبیلا کرتا پھرے کہ میں سب سے بڑا ماں کا عاشق، حالانکہ یہ عشق کا لفظ بھی پاکیزہ نہیں، جو مقدس ہستیوں کے لیے بولنا ہی جائز نہیں ہے، لیکن آج میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بول جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی ماں کے لیے کوئی یہ لفظ استعمال نہیں کرے گا کہ میں ماں کا عاشق ہوں، ایسا کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ لفظ ہی مقدس پاکیزہ لفظ نہیں ہے۔ تو اپنی ماں کے ساتھ جتنے مرضی کے دعوے کرے، لیکن اس کی ضرورت تابع داری کا خیال نہ رکھے، تو اس شخص کو کوئی بھی ماں کا تابع دار، ماں کا فرما بردار اور ماں کے حکموں کو ماننے والا نہیں کرے گا، چاہے جو مرضی کرتا رہے۔ یہی آج کے مسلمان کی کوئی حالت ہے کہ یہ جو ہی ربیع الاول آتا ہے، نعرے پہ نعرہ، جھنڈیوں پہ جھنڈی، لائٹنگ پہ لائٹنگ، اس حوالے سے گزشتہ خطبہ میں گفتگو کر چکا ہوں، زیادہ آج بات نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل محبت ہے کیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کیسے کر کے دکھائی؟ صرف اس طرف تھوڑی چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر اس بات کا اعلان فرماتے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ لوگوں، نبی پاک علیہ السلام کی امت کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے یہ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ تمہیں مقدم ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت رکھنی ہے، پیار رکھنا ہے، تو وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات ہونی چاہیے۔ کس قدر آگے رکھنا ہے، کس قدر محبت کرنی ہے، کس سے بڑھ کے محبت کرنی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 24 کے اندر اس کا بھی ذکر کر دیا۔ فرمایا کل، اے میرے محبوب پیغمبر اپنی امت کے لوگوں کو بتا دو، اللہ کیا بتانا ہے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ وہ ایک سائیڈ پہ ہو جائیں، وابناؤکم، تمہارے بیٹے وہ ایک سائیڈ پہ ہو جائیں، واخوانکم، تمہارے بھائی وہ ایک سائیڈ پہ ہو جائیں، وازواجکم، تمہاری بیوییں وہ بھی ایک سائیڈ پہ ہوں، اور اسی طرح اللہ عشیرتکم، اور وہ تمہارے رشتہ دار، یہ بھی واموال اقترفتموها، اور تمہارے مال جس کو تم کماتے ہو، وتجارۃ تخشون کسادها، وہ تجارت جس دن سارا دن تم دکان پہ بیٹھے رہتے ہو، کوئی گاہک مس نہ ہو جائے، صبح تڑکے گھر سے نکلتے ہو، شام عشاء کے بعد واپس آتے ہو کہ کہیں میری تجارت کے اندر خسارہ نہ ہو جائے۔ فرمایا یہ تجارت بھی، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اکٹھی ہو جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، ذرا اپنے دل سے سوال کرو کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیوییں، تمہارے رشتہ دار، تمہارا تجارتی مال، اور وہ مال جس کو تم سنبھال کے رکھتے ہو، اور وہ گھر جن کے اندر تم رہتے ہو، یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب تو نہیں ہے۔ اگر تمہارا باپ سے زیادہ محبت ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ یہ جھوٹا ہے۔ ان میں سے کسی چیز کے حوالے سے بھی اگر انسان کی محبت زیادہ ہے تو پھر اس کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ آج میں اور آپ ہر شخص یہ کہے گا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ہم ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں، ہر چیز سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائی، محبت عملی کردار کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ جس طرح پہلے میں مثال دے چکا ہوں، صرف نعرے اور لوگوں کے سامنے واویلا کرنے سے محبتیں ثابت نہیں ہوا کرتی۔ حضرت عمر فاروق صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اللہ کے محبوب، میں آپ سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں، ہر چیز سے، لأنت احب من کل شیء الا من نفسی، اللہ کے محبوب ہر چیز سے بڑھ کر عمر آپ سے محبت کرتا ہے سوائے اپنی جان کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، عمر واللہ لا یؤمن
اللہ کی قسم ہے اس وقت تک کوئی مومن انسان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کر بھی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پہ کھڑے ہیں، فرمایا اللہ کے محبوب اللہ کی قسم ہے میں اب ساری دنیا سے بڑھ کر حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب الاسلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ آن اے عمر اب تو کامل ایمان والا بنا ہے۔ انسان ساری دنیا سے بڑھ کر حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ کے محبوب الاسلام سے جب محبت نہیں کرے گا اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ ذرا یہاں ایک چھوٹی سی بات سوچنی ہے کہ حضرت عمر فاروق جو اسی جگہ پہ کھڑے تھے کہہ رہے تھے میں اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اب اسی جگہ پہ کھڑے کھڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیول کو بلند کیا اور اپنی محبت کا اقرار کیا کہ اللہ کے محبوب سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ نہ انہوں نے اللہ کی قسم ان چند سینکڑوں کے اندر کوئی جھنڈیاں لگائی، نہ انہوں نے نعرے لگائے، نہ انہوں نے اس طرح کے کوئی کام کیے، ادھر کھڑے کھڑے اپنے دل کو محبت رسول سے بھر لیا، فرمایا اللہ کے محبوب اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب الاسلام نے فرمایا اب تو کامل ایمان والا بنا ہے۔ حضرات ذرا توجہ کے ساتھ بات کو سنیے گا۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے محبوب الاسلام سے کیسی محبت کرتے تھے، میں اور آپ پھر اپنی محبتوں کو ذرا دیکھیں، اپنی محبتوں کے معیار کو چیک کریں۔ ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کا ٹائم ہے، رات کے وقت میں اکثر اپنے گھر سے اٹھ کے چلا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے اوپر بیٹھ جاتا، جو ہی آقا اپنی کسی حاجت کے لیے اٹھتے، وضو کرنے کے لیے اٹھتے تو ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں میں سب سے پہلے پانی لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑا ہوتا، اللہ کے محبوب سے پانی لیتے، پانی کے ساتھ وضو کرتے، اپنی حاجت کو پورا کرتے۔ اب اس واقعے کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں اسی طرح ٹائم گزرتا گیا، ایک دن اندھیری رات تھی، رات کا بڑا ہی اندھیرا وقت تھا، اللہ کے محبوب الاسلام گھر سے اٹھے ہیں اور باہر دروازے کی طرف آئے، کہتے میں باہر بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا برتن مجھ سے لیا اور پانی کا برتن لے کے آپ نے اپنی حاجت کو پورا کیا یا وضو کیا تو اللہ کے محبوب الاسلام کیا فرمانے لگے؟ فرمایا سل اے ربیعہ اب تو مانگ، جو تیرا دل چاہتا ہے تو مانگ لے مجھ سے، تیرے لیے اللہ سے سفارش کر دوں گا، میرا رب تجھے دے دے گا۔ اب دیکھیے صحابی رسول کی محبت کیسی ہے۔ اللہ کے محبوب الاسلام کو نے جب حضرت ربیعہ سے فرمایا کہ سل مانگ لے جو کچھ مانگنا چاہتا ہے، اب میرے اور آپ کی جیسا ہوتا تو نہ جانے کیا سے کیا کچھ مانگتا اور کیا کیا فرمائشیں کر دیتا۔ قربان جاؤں صحابہ کی محبت پر جو سارا دن آقا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اللہ کی قسم پھر بھی ان کا دل نہیں بھرتا تھا۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آقا نے مجھے یہ فرمایا نا کہ مانگ جو کچھ مانگنا چاہتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اسألک مرافقتک فی الجنہ، میرے محبوب میرے دنیا کا کوئی لالچ نہیں، میری آپ سے محبت کا انداز یہ ہے میں چاہتا یہ ہوں اسألک مرافقتک فی الجنہ، راتوں کو اٹھ کے آ کے آپ کے دروازے کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، آپ رات اٹھتے ہیں وضو کروا دیتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، آپ کو دیکھتا ہوں اللہ کے محبوب دل کو سکون مل جاتا ہے۔ بس ایک ہی خواہش ہے اللہ کے محبوب اس دنیا سے جب جاؤں قیامت کا دن ہو حشر کا دن ہو ایک ہی خواہش پوری ہو جائے۔ کیا خواہش ہے؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے محبوب جنت کے اندر آپ کا ساتھ مل جائے۔ یہ صحابہ کرام کی خواہشیں، یہ ان کی اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ محبت کی انتہا۔ اب آگے ذرا دیکھیے گا، اسی روایت کے اندر میں ایک بہت بڑا سبق آپ کو دینے چلتا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب اپنے صحابی کی زبان سے یہ الفاظ سنے کہ یہ تو جنت کے اندر میرا ساتھ مانگ رہا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پھر سوال کیا، فرمایا شاید اس کو سوال کی سمجھ نہ آئی ہو، دوبارہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سل یا ربیعہ،
ربیہ جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ دوسری مرتبہ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے محبوب یہ چیز مل جائے، فرمایا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے محبوب تو آپ نے دوسری بار پوچھا ہے تو ربیہ کی خواہش یہی ہے کہ جنت کے اندر آپ کا ساتھ مل جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابی کی اس طرف کو دیکھا، اس محبت کو دیکھا، اس پیار کو دیکھا، اس انداز کو دیکھا تو رب کعبہ کی قسم ہے، اٹھائیے اس حدیث کو، صحیح مسلم کی 499 نمبر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ربیہ جنت کے اندر میرا ساتھ چاہیے تو پھر مدینے کی گلیوں کو روشن کر دو، یہ نہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ربیہ جنت کے اندر میرا ساتھ چاہیے تو میرے نام کے جھنڈے گاڑ دو، یہ پورے مدینے کے اوپر جھڑیوں کو لگا دو، یہ نہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ربیہ میرا ساتھ چاہیے تو سارے مدینے کے اندر میرے نام کے نعرے اور جلوس نکال دو۔ اللہ کی قسم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر غور کیجئے گا، صحابی کی محبت کی انتہا کو دیکھیے گا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا نسخہ دیا، کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وظیفہ دیا، کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عمل بتایا۔ جنت کے اندر اللہ کے محبوب کا ساتھی بننے کے لیے، اللہ کے محبوب کی محبت کو پانے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی اگر تو چاہتا ہے جنت کے اندر میرا ساتھ مل جائے فَعَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو پھر دنیا کے اندر اپنے رب کے سامنے جتنے زیادہ سجدے کرے گا اتنا جنت کے اندر میرا اللہ تجھے قرب عطا کر دے گا۔ یہ معیار ہے محبت رسول کا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اپنے رب کے ساتھ جوڑے کہ رب کے سامنے جڑ جاؤ، یہ میرے ساتھ محبت ہے، اسی کے ساتھ قربت ملے گی۔ اللہ سے پوچھتے ہیں محبت کا معیار کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اور لوگو اگر چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، میرا رسول تم سے محبت کرے تو تم میرے محبوب کی پیروی کرو۔ اللہ اپنے حضور سے جوڑنا چاہتا ہے اپنی حضور کی امت کو، اور حضور اپنی امت کو اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ جو ان دو ہستیوں سے جڑ گیا اللہ کی قسم ہے وہ اللہ کا بھی سچا محب ہے، وہ اللہ کے محبوب کا بھی سچا حبدار ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے، یہ نسخہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بتایا کہ کثرت سے سجدے کیا کر، آپ پوچھنا چاہتا ہوں، آج کے مسلمان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی نماز نہیں پڑھی، سالوں سال گزر گئے، مسجد کے اندر 5 وقت میں 1 وقت کی بڑی مشکل سے نماز پڑھتا ہے اور رمضان کے روزے ترک کر دیتا ہے، اطاعت کی طرف تو یہ آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، پھر صرف سال کے بعد یہ چند کام کر کے یہ کہتا ہے میں سب سے بڑا محبت کرنے والا ہوں۔ اللہ کی قسم ہے یہ ایسی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس محبت کو امت کے اندر پیدا کرنے کے لیے آئے تھے، جو صحابہ اکرام نے کر کے دکھائی وہ یہی تھی فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر، اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لے، قیامت والے دن اللہ میرا ساتھ نصیب کر دے گا۔ دوسری بات ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، اللہ اکبر، یہی صحابہ کرام ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی، محبت کی انتہا، اللہ کی قسم۔ صحابہ کرام اللہ کے محبوب الاسلام کے پاس ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں صحابہ کرام کی آوازیں بلند ہو گئی، آوازیں اونچی ہو گئی، آپس میں اونچی اونچی بولنے لگے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میرے محبوب کے ہوتے ہوئے میں اللہ کے محبوب کے لیے صحابہ اپنی آوازوں کو اونچی کر دیں۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے نبی کے امتیوں کو بتا دو، صحابہ کو بتا دو کہ میرے محبوب سے اونچی اپنی آواز کو بھی اونچا نہ کریں، اگر ایسا کر لیا تو میں اللہ تمہارے سارے اعمال کو برباد کر دوں گا۔ اب یہ کس کو کہا؟ صحابہ کرام کو، کہ میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے۔ میرے محبوب کی محبت کا یہ دعویٰ
پھر اپنی آواز کو نیچے رکھو، میرے محبوب سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ قربان جاؤں صحابہ کرام کی محبتوں کے اوپر، اللہ کی قسم ان کے واقعات پڑھتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز ویسے ہی اونچی تھی۔ کوئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ آہستہ بھی بولے تو آواز بلند ہو جایا کرتی ہے، ان کی آواز کچھ اونچی تھی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ کچھ دن گزرے، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو اللہ کے نبی اسلام نے پوچھ لیا کہ میرے صحابہ ثابت بن قیس نظر نہیں آتا۔ صحابہ کرام پتہ کرنے کے لیے حضرت ثابت بن قیس کے گھر کے اندر گئے تو گھر کے اندر چھپ کے بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے محبوب اسلام کے صحابہ نے پوچھا ثابت کیا وجہ ہے آج تو پیغمبر کی مجلس کے اندر آج کل حاضر نہیں ہو رہے؟ ثابت بن قیس فرمانے لگے اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دوں گا۔ میری تو آواز ویسے ہی بلند ہے، کہیں یہ نہ ہو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آہستہ بولوں، آواز بلند ہونے کی وجہ سے میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جائے اور اللہ میرے سارے زندگی کو اعمال کو برباد کر دے۔ یہ صحابہ کی محبت تھی کہ کہیں ہماری آواز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ثابت بن قیس تو اس وجہ سے گھر کے اندر چھپ کے بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا ثابت بن قیس کو میرے پاس بلاؤ۔ پاس بلایا، فرمایا ثابت بن قیس یہ حکم اس کے لیے ہے جو جان بوجھ کے اپنی آوازوں کو میری آواز سے بلند کرے، اس کے اللہ اعمال کو برباد کر دے گا۔ آپ کی تو قدرتی طور پر آواز بلند ہے اور میں اللہ کی قسم پڑھ رہا تھا جامع ترمذی کے اندر جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر آہستہ بولتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ کان قریب کر کر کے ان کی بات کو سننا پڑتا تھا۔ اتنا ڈرتے تھے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری آواز بلند نہ ہو جائے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے محبت کا معیار۔ لیکن آج ذرا غور کیجئے گا میں اور آپ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کر رہے ہیں، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ صحابہ کے دور میں اللہ کے نبی سامنے تھے، آپ کی آواز وہ سنتے تھے، لیکن ہم تک جو آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچی ہے وہ آپ کی احادیث پہنچی ہیں، وہ آپ کے فرامین پہنچے ہیں، وہ اللہ کے محبوب الاسلام کی باتیں پہنچی ہیں۔ آج کے دور کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن کر پھر بھی یہ کہے کہ میرے امام کی بات اچھی ہے، میرے امام کی بات اعلیٰ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے ہو پھر یہ کہے کہ میرے باپ کا طریقہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے ہو پھر یہ کہے کہ میرے امام کا طریقہ کچھ اور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھ کر دیکھ کر بھی پھر بھی کوئی کسی اور کے طریقے کو فالو کرے، کسی اور کے طریقے کو بلند اور اس کی بات کو بلند کرے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اپنے امام کی بات کو بلند کر دیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اپنے پیر کی آواز کو بلند کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اس نے دوسروں کے طریقوں کو بلند کر دیا۔ ہمیں سوچنا چاہیے صحابہ کرام اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بلند کریں، ان کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ میری اور آپ کی محبت کا معیار بھی دیکھیے، آج کل ہم کتنی احادیث سنتے ہیں پھر بھی ہم احادیث کو یہ کہہ کے انکار کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میرے ابے کا طریقہ یہ نہیں ہے، حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میرے امام کا طریقہ یہ نہیں ہے، حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میرا پیر اس طرح نہیں کہتا۔ میرے بھائی ہمیں غور کرنی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ آئیے حضرات اس سے تھوڑا سا آگے چلتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت کا معیار کیا تھا، آج میرے اور آپ کی محبت کے معیار کیسے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک بادشاہ کی طرف سے، تو جب پتہ کرنے کے لیے آئے انہوں نے دیکھا اللہ کے محبوب الاسلام کے صحاب کو، اللہ کے محبوب وضو کرنے لگے، یہ تھا تو مسلمان تو نہیں تھا لیکن سارا منظر دیکھ رہا تھا، وضو کرنے لگے اللہ کے محبوب الاسلام، صحابہ اکرام آگے چھپڑتے ہیں، وضو کے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے، اللہ کے محبوب کے بچے ہوئے وضو کے پانی کو صحابہ اکرام اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، کوئی چہرے پہ ملتا ہے، کوئی بازوؤں پہ ملتا ہے، حتیٰ کہ بعض روایات کے اندر یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو بھی نہیں نیچے گرنے دیتے تھے، کتنا ادب کرتے،
اتنا احترام کرتے. صحابہ کرام کی محبت کا معیار یہ تھا. لیکن اللہ کی قسم ہے وہ صحابہ جو اس قدر محبت کرتے تھے, اس قدر پیار کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. اللہ کی قسم ہے ان صحابہ کرام سے ایسا کوئی چیز ثابت نہیں کہ انہوں نے مدینے کی گلیوں کو سجایا ہو, آپ کی محبت کے نام سے انہوں نے جھنڈیوں کو لگایا ہو, آپ کی محبت کے نام سے انہوں نے اس طرح سب کچھ کیا ہو, آپ کی محبت کے نام سے. صحابہ کرام کی محبت کا معیار کچھ اور ہے, لیکن آج ہم نے معیار کچھ اور بنا لیا. بات تھوڑی سی آگے ذرا ایک اور بھی سنیے گا. سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ انتہائی اختصار کے ساتھ سنیے گا. یہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کافروں کی قید کے اندر چلے گئے. صحابہ کرام کی محبت سنیے گا اللہ کے محبوب سے کیسی تھی. کافروں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا. جب قید کر لیا تو ان کو پھانسی دینے کے لیے تختہ دار کے اوپر لے گئے, پھانسی لگانے کے لیے تیار ہو گئے اور کہا اے خبیب تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو پوری کر دو. فرمایا میری کوئی خواہش نہیں ہے. اور یہ باتیں کرتے رہے, ان کو مناتے رہے کہ کسی نہ کسی طرح دین سے پلٹ آئیں, کسی نہ کسی طرح اللہ کے محبوب کو چھوڑ دیں. صحابہ کی محبت کا معیار دیکھیے گا. اچھا جب تختہ دار کے اوپر کھڑا کر لیا, سامنے پھانسی کا پھندا ہے, اللہ کے محبوب صلی والسلام کے حوالے سے یہ کافر لوگ کیا کہتے ہیں حضرت خبیب کو. صحابہ کی محبت دیکھیے گا کتنی ہے. کہتے ہیں خبیب اے خبیب اتحب ان محمدا عندنا الان مکانک. اے خبیب کیا تو پسند کرتا ہے یہاں جس تختہ دار کے اوپر تو کھڑا ہے تیری جگہ پہ نعوذ باللہ تیرے محبوب پیغمبر کو یہاں پہ کھڑا کر دیا جائے اور تجھے چھوڑ دیا جائے. ہاں دیکھو صرف اقرار کر لیتے جان بچ جانی تھی, صرف اقرار کر لیتے اللہ کی قسم جان چھوٹ جانی, آزاد ہو جانے تھے. لیکن صحابہ کی محبت کا انداز دیکھیے گا. ایسے جملے بولے کفار نے, کہا تو اتنا صرف بول دے کہ میری جگہ پہ میرے محبوب کھڑے ہو جائے, ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. حضرت خبیب نے جب یہ الفاظ سنے, اللہ کی قسم صحابہ کی یہ محبت کے انداز سنیے گا. آپ فرمانے لگے واللہ ما احب ان محمد الان فی مکانہ الذی هو فیہ تصیبہ شوکۃ تؤذیہ. تم یہ کہتے ہو کہ میں یہ کہوں کہ میری جگہ پہ اس تختہ دار کے اوپر نعوذ باللہ میرے محبوب ہوں. میرا عقیدہ یہ سن لو, مجھے مارنا ہے تو مار دو, سولی پہ چڑھانا ہے تو چڑھا دو. خبیب کی محبت یہ کہتی ہے کہ میں تو یہ بھی سوچنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے محبوب کے پاؤں کے اندر کانٹا چبھے. خبیب تو یہ کہتا ہے کہ کانٹا بھی اگر میرے محبوب کے اندر پاؤں کے اندر چبھے اس کی تکلیف بھی میرے سینے کے اندر ہو, میرے محبوب کو اس کی تکلیف بھی نہ ہو. یہ صحابہ کی محبت, یہ ان کے پیار, یہ ان کا انداز تھا. حضرات اس سے آگے ایک دو باتیں اور کر کے بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جب ہی انہوں نے یہ بات کی تو ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا, سزا یہ دے رہا تھا, مسلمان نہیں ہوا تھا. ابو سفیان کافروں نے اقرار کیا ہے, کہنے لگے ما رأیت من الناس احدا احدا اللہ اکبر کا حب اصحاب محمد. اللہ کے محبوب الاسلام کے صحابہ کے بارے میں کافر یہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہے آج تک ہماری آنکھوں نے ایسے محب نہیں دیکھے کہ جو اپنے محبوب سے محبت کرتے ہوں جیسے محبوب ہم نے جیسے محبت کرنے والے صحابہ کرام کو دیکھا ہے. اب یہ کون اقرار کر رہا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں کافر اقرار کر رہا ہے کہ آج تک ہماری آنکھوں نے دیکھا جو ایسی محبت اپنے کسی پیر سے کرتا. یہ صحابہ کی محبت تھی اللہ کے محبوب علیہ السلام سے. آخری بات یہ بھی سن لیجئے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی ہیں, ایک صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک صحابی اللہ کے محبوب علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. ایک دن گھر کے اندر گئے, گھر کے اندر دل نہ لگا, گھر کے اندر سے پھر واپس پلٹ آئے, اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دروازے کو کھٹکھٹایا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کو کہنے لگے صحابہ کی محبت دیکھو یار, جن آنکھوں سے وہ اللہ کے محبوب کا دیدار کرتے تھے وہ کیسے آنکھیں بھر سکتی تھی آپ کی محبت سے. اللہ اکبر. یہ گھر سے پلٹ کے پھر آ گئے, کہنے لگے آقا جب تک آپ کو دیکھتا رہتا ہوں, آپ سامنے ہوتے ہیں, دل کو بڑا سکون رہتا ہے, دل کو بڑا اطمینان رہتا ہے, دل کو بڑا چین رہتا ہے. لیکن اللہ کے محبوب جو ہی میں گھر کے اندر جاتا ہوں, بیوی بھی ہوتی ہے, بچے بھی ہوتے ہیں, ماں باپ بھی ہوتا ہے, سب ہوتے ہیں, لیکن اللہ کے محبوب گھر کے اندر میرا دل نہیں لگتا. یہی سوچتا رہتا ہوں, یہی خواہش رہتی ہے, یہی چاہت رہتی ہے کہ آپ کا چہرہ سامنے ہو, بس آپ کو ہی دیکھتا
देखता रहूं, बस आपको ही देखता रहूं। अल्लाह के महबूब आज तो आखिर हो गई है। फरमाया मेरे साहबी क्या हुआ है? कहा घर के अंदर बैठा हुआ था, अचानक एक सोच ने सताया है कि अभी तो दिल करता है आपके दीदार के तो दौड़ के आपको देख लेता हूँ। अल्लाह के महबूब कल को आपने भी इस दुनिया से चले जाना है, मैंने भी चले जाना है, आगे फिर जन्नत भी है, जहन्नम भी है। अल्लाह के महबूब मैं अगर जन्नत में भी चला जाऊं, मैं जन्नत में भी चला जाऊं, तो मुझे इस सोच खाए जा रही है अल्लाह के महबूब आप तो जन्नत के ऊपर वाले दर्जे पे होंगे, आप तो बहुत बुलंद मुकाम पे होंगे। अल्लाह के महबूब मैं गुनाहगार अगर जन्नत में भी चला गया तो निचले दर्जे में हूँगा। जन्नत में आपको देखने की ख्वाहिश की और बार बार ये दिल तड़पा तो फिर क्या करूँगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के महबूब इस्लाम ने अपने सहाबी की इस तड़प को देखा, ये सहाबा की मोहब्बत है। आपने क्या फरमाया? मेरे ये नहीं फरमाया कि मेरे सहाबी जन्नत के अंदर भी मेरे दीदार चाहता है, मेरा साथ चाहता है, तो फिर झंडियां लगा ले, लाइटिंग कर ले, ये कर ले, वो कर ले। अल्लाह के महबूब ने मेयार क्या दिया? अल्लाह के महबूब इस्लाम ने पैमाना क्या दिया? फरमाया वमन युतिल्लाह वर रसूल, मेरे साहबी अगर चाहता है जन्नत के अंदर भी हर वक्त मेरा दीदार तुम्हें मुयस्सर रहे, वमन युतिल्लाह वर रसूल। आपने ये आयत पढ़ी, फरमाया जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करके गया फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना। अल्लाह के महबूब इस्लाम ने फरमाया मेरा इताअत कर, मेरी फरमाबरदारी कर, मेरी फरमाबरदारी करेगा इसके साथ जन्नत भी मिलेगी, जन्नत में मेरा दीदार भी मिलेगा। ये सहाबा इकराम की मोहब्बतें थी अपने महबूब पैगंबर से। आज मैं और आप अपनी मोहब्बतों के मेयार को देखें कि हम इताअत करने के लिए तैयार नहीं हैं, नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं, अल्लाह के नबी का हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मोहब्बत के दावे हम करते हैं, सबसे ज़्यादा नारे हम लगाते हैं। कभी सोच बैठ के देख, सहाबा इकराम ने तो ये सारा कुछ इस तरह नहीं किया था जो मोहब्बत के नाम पे हम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो काम किए थे अल्लाह की कसम है जो क़यामत तक के लिए मिसालें बन गए, जो तुझे और मुझे सुनकर भी उनकी दास्तानों को रोना आ जाता है, इंसान हैरान रह जाता है। ऐसी मोहब्बत करे, यही मोहब्बत है। कोई ऐसा दिल ईमान वाला नहीं हो सकता जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से खाली हो। अल्लाह ताला हमें सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। इन उरीदु इल्लल इस्लाम मस्ततातु व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। हमारी हर आने वाली नई वीडियो को हासिल करने के लिए और किताब और सुन्नत के ऐन मुताबिक इस्लामिक वीडियोस के लिए, मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए इस चैनल का जरूर विजिट करें और इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।